نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم جانور کا دودھ دھویا کرو نا تو سارا نہ دھویا کرو، اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑو۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کو تکلیف ہو تو تھنوں سے سارا دودھ نہ نکالو، بلکہ کچھ اس کے تھنوں میں چھوڑ۔ اگر کسی جانور کو تکلیف ہو، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، سارا دودھ بالکل نچوڑ کے نکال لیا جائے تو انہیں تکلیف ہوتی، فرمایا اگر تکلیف ہو تو پھر سارا دودھ نہ نکالو، کچھ چھوڑ بھی دو، اس کے بچے کے لیے بھی کچھ چھوڑو۔ فرمایا جب اسے ذبح کرنے لگو تو چھری تیز لاؤ، تیز۔ ایک شخص ناکام سی چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تو اسے 2 موتیں دینا چاہتا ہے، 2 دفعہ مارنا چاہتا ہے اس بیچارے کو؟ فرمایا اس طرح نہ کر، ایک تو چھری تیز کر اور دوسرا اس کی نظروں کے سامنے نہ کر، سائیڈ پہ لے جا اور اس تیز دھار کے ساتھ اسے ذبح کر کے اسے کم سے کم تکلیف ہو، کم سے کم اسے درد ہو۔ ہمارے ہاں عید کے موقع پر کسائی کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور ابھی پورا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا کہ فٹافٹ وہ کھال اتارنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے، آپ آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ آپ اس سے کہیں، میں تو ریکویسٹ کر لیتا ہوں کبھی کبھی، میں کہتا ہوں یار تو چند پیسے زیادہ لے لینا، تجھے اگلے گھر جانے کی جلدی ہے، تجھے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، تو آدھے گھنٹے کا ٹائم بھی بتاتا جا رہا ہے، لیکن ایسے نہ کر، یہ جانور ہے، اس میں اللہ نے جان رکھی ہے، اس کا خیال کر۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ باتیں بتلائی۔ فتاوی عالمگیری میں پڑھ رہا تھا، عجیب فتویٰ لکھا ہے، انہوں نے لکھا جو آدمی جانور کے دودھ دھوئے نا اس کے ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے۔ جانور کے جو تھن ہوتے ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، تو جس کے ناخن بڑے ہوں گے۔ اور صاحب فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے کہ ہفتے کے بعد ناخن کاٹنا سنت ہے، لیکن جس نے جانوروں کا دودھ دھونا ہونا وہ ہفتے کا انتظار نہ کرے، وہ جلد ناخن کاٹ لے تاکہ جب دودھ دھوئے گا تو جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ جلدی کاٹ لے اور اس ترتیب سے صحیح کر کے ناخن کاٹے کہ وہ کٹے ہوئے ناخن بھی کہیں جانور کو تکلیف نہ دے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کا اپنا اگر ناخن صحیح کٹا نہ ہو تو آپ کے سخت گوشت کو بھی تکلیف دیتا ہے، تو جانور کا تھن تو نرم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے، دوسرا کام نہیں لینا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، ان سے سواری کا کام لیا جائے گا۔ اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، بیل پر، گائے پر اس نے سواری کر لی، اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے ہل کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے پر چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی پہ، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے، کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔